3 رمضان 11 سن ہجری جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے پاکستان کے ایک دیانتدار، فرض شناس، بیوروکریٹ آفیسر قدرت اللہ شہاب مرحوم کا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان کی کتاب شہاب نامہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں جب میں جھانگ کا ڈی سی تھا تو ایک مقدمہ کے سلسلہ میں جھانگ کے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ نماز جمعہ کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا۔ وہاں پہ جو خطیب صاحب تھے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب کوئی مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی، یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانا چاہتے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سفارش حضور سے کروا لیتے تھے اور اللہ کے نبی رد نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے بعد میں نہیں پوچھا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے یا بات کیا، بس میری ایک عقیدت تھی، میں نے وہیں مسجد میں ہی تصورات میں ایک مشکل تھی، میری پریشانی تھی، میں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جانب متوجہ ہو کر میں نے ان سے عرض کی کہ جب بات ایسی ہے تو پھر آپ میری بھی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں، آپ نظر رحمت فرمائیں اور میری مشکل حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے، تیسرا میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ چند دنوں کے بعد برلن جرمنی میں میری بھابھی صاحبہ رہتی تھی، ان کی خواب میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور ان کو فرمایا کہ پاکستان میں اپنے بھائی صاحب کو یہ پیغام دے دو کہ میں نے ان کی سفارش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ میری مشکل، وہ میری پریشانی جو حل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، ادھر میری سفارش سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ادھر وہ میری مشکل حل ہو گئی، پریشانی حل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، یہ پاکستان کے انتہائی معروف دیانتدار ڈیوٹیفل بیوروکریٹ آفیسر قدرت اللہ شہاب کا اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہے، جو لکھا ہے۔ بڑے کریم ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔ آپ بیان کرتی ہیں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ زہرا کلام میں مصطفیٰ کے مشابہ تھیں، سیرت میں مصطفیٰ کے مشابہ تھیں، عادت میں مصطفیٰ کے مشابہ تھیں، اور فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، تو اللہ کے نبی ان کے لیے کھڑے ہوتے، فاخذ بیدہا فقبلہا، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے، بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اور اسی طرح جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس مصطفیٰ تشریف لاتے تو آپ کھڑی ہوتی، آگے بڑھ کے استقبال کرتی، ہاتھوں کو پکڑتی، ہاتھوں کو چومتی اور اپنی مسند پہ بٹھا دیتی۔ یہ باہمی محبت اور پیار ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ کیسے کیسے محبت کے اظہار کیے ہیں اہل بیت مصطفیٰ سے عقیدت رکھنے والوں نے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اے مولا اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دا مانے آل رسول۔ اے مولا میری کوئی دعا قبول کر، تیری مرضی نہ کر پھر بھی تیری مرضی، کوئی زور نہیں ہے، مگر مولا میری یہ التجا ضرور قبول کر لے کہ قیامت کے دن اولاد فاطمہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ جملے پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اہل بیت مصطفیٰ سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر ہے 3624۔ فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت والوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اے فاطمہ تیرے بیٹوں حسن کو، حسین رضی اللہ عنہما کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جتنی عقیدت رکھو گے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پاؤ گے، اتنی مصطفیٰ اور خدا کی رضا پاؤ گے۔ اللہ رب العزت اہل بیت مصطفیٰ سے ہماری عقیدتیں سلامت رکھے اور ان کے طفیل ہمیں دین و دنیا اور اخروی ہدایت و نجات اللہ رب العزت ہمیں مقدر فرما دے۔